نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الشهيد ومن اسمائه الحسنى عز وجل الشهيد. قال الله تعالى قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واللہ شہید علی ما تعملون. وقال اللہ تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. الشہید کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہ، اور گواہی علم کی بنیاد پر دی جاتی. سچا اور صحیح گواہ وہ ہوتا ہے جو حقیقی علم کی بنیاد پر گواہی دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ العلیم بھی ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے اس کی گواہی سب سے سچی گواہی ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے. ومن اسمائہ الحسنى، اور اس کے خوبصورت ناموں میں سے عز و جل، عزت و جلال والے کے، الشہید، الشہید بھی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید، اور اللہ گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم عمل کر رہے ہو. یعنی کوئی انسان اگر کفر کرے، انکار کرے، ایمان لائے، اچھا کرے، برا کرے، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے اس کو، علی الدین کلہ، ہر دین پر، تمام ادیان پر، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈیوٹی دی گئی اور جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے بھیجا گیا، وہ کیا تھا؟ ہدایت کو عام کریں اور دین حق کو سب تک پہنچائیں، تاکہ وہ دین باقی تمام ادیان کے مقابلے میں نمایاں ہو جائے، سامنے آ جائے لوگوں کے، اپنے دلائل کے اعتبار سے سب کے اوپر غالب ہو، ظاہر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس پر گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. اب دیکھیے کہ جب بھی کسی کو کوئی کام دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سپروائز کیا جاتا ہے، یا واچ کیا جاتا ہے، یا اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے، پھر اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو کس درجے کا کیا ہے، بہترین ہے یا نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈیوٹی، جو رسپانسبلٹی دی، اس کو اپنی نگرانی میں کروایا، اور پھر خود اس پر گواہی دی کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100,000 سے زائد افراد کے مجمع میں سب سے یہ سوال پوچھا تھا، الا هل بلغت، کہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ نے حق ادا کر دیا. تو اس پر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا. تو یہاں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اور گواہی دے یا نہ دے، پھر بھی صرف اللہ کا گواہ ہونا اس پر کافی ہے. اب ذرا ہم اپنے کاموں کے بارے میں دیکھیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز اتنی اچھی پڑھ لی ہے کہ اللہ ہی گواہ کافی ہے، کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کی گواہی دے گا کہ میں نے انتہائی خشوع و خضوع سے پڑھی ہے، اور بہت دل لگا کے پڑھی ہے، اور بہت بہترین پڑھی ہے؟ کون سا کام ایسا ہے کہ جس پر ہم اللہ کی گواہی کو کافی سمجھیں؟ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی اس کے حق میں ہو جائے، اسے پھر اپنا کام اس سے بھی زیادہ کوالٹی کا کرنا چاہیے جتنا وہ دنیا میں سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. عربی میں کیا کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کو؟ سند اردو میں کہتے ہیں شہادہ، شہادت و تقدیر، اور شہادہ
یعنی وہ کاغذ کا ٹکڑا گواہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے اس کورس کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کر لی. وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ سچا بھی ہو سکتا ہے, اس میں ڈاؤٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو گواہی ہے بالکل حق پر مبنی ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. تو آپ جو بھی کورس پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس پر بندے بھی گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے. ہماری فکر کس کی گواہی کی زیادہ ہوتی؟ کون ہماری گواہی دے دے کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میں صحیح کام کر رہا ہوں اور میں اپنی ذمہ داری پورا کرنے میں بالکل آنےسٹ ہوں؟ جی کون بتائے گا؟ ہم اپنا محاسبہ کریں نا, اپنا جائزہ لیں کہ بندوں کی گواہی حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں, اور خصوصاً اگر پتا ہو کہ کسی معاملے میں اس نے ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دینی تو ہم اسے کیا کیا نہیں کر کے دکھا دیتے. سازا میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں جو اپنے جو لیسن آپ کی بات سے میں ریڈیوس کر رہی ہوں کہ سم ٹائمز ہم کوئی دنیاوی کیا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہم کر لیں وہ اور لوگ ہمیں اپریشیٹ نہ کریں تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو اس نے اپریشیٹ کیا ہی نہیں, اب تو میں یہ نہیں کروں گی. حالانکہ ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ فیل کرنا کہ اس کے ہاں یہ قبولیت کے درجے پہ پہنچا یا نہیں پہنچا. زیادہ ہم رادر بھی فیل کہ لوگ اس پہ کیوں نہیں قبول کر رہے, یا مجھے کسی نے اپریشیٹ کیوں نہیں کیا اس کے اوپر. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ وہ اس کام کے حق میں گواہ بنے گا یا خلاف گواہ بنے گا. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کچھ اتنے وہ پرٹیکولر ہوتے ہیں لوگوں کی گواہی کا جو شوق ہے نا, کہ وہ کوئی جملہ بھی کمپلیٹ نہیں کرتے اس سے پہلے کہ جو ان کے ساتھ کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں نا, یہ ایسا ہی ہوا ہے نا. پھر وہ کوئی بولیں گے, پھر وہ اس کو کہیں گے ایسے, وہ کہیں گے جی بالکل یہی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا پھر اگلی بات. پھر میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ کیا ان کو شک ہے اپنے بات میں خود کہ یہ اس سے گواہی چاہ رہے ہیں کہ وہ بار بار اس کی گواہی دیں اور وہ تب اگلا جملہ بولتے ہیں. وہ عادت میرے خیال ہو جاتی ہے نا ہر وقت لوگوں کے سامنے سچا ثابت ہونے کی عادت ہو جاتی. حالانکہ ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے کس بات کی کہ اللہ کے سامنے سچا ہو. ہماری نیشنل اسمبلی میں اسپیچز ہو رہی تھی تو وہ جو بات کرتے تھے, جملہ کہتے تھے, پھر اپوزیشن لیڈر کو کہتے تھے کہ آئی ایم سیئنگ دا رائٹ تھنگ, تو وہ آگے سے پھر شاؤٹ کرتے تھے کہ بیکاز ان کے مطابق تو وہ غلط تھے. تو میں کہتی ہوں یہ جو ہے ورلڈ وائڈ سارا دیکھا جا رہا ہے نا, تو جہاں یہ کچھ ہوتا ہے جو باہر بھی ہمارے بہن بھائی پاکستانی رہتے ہیں وہ ان کی زندگیوں کو بھی جا کے افیکٹ کرتا ہے کہ بیکاز ہم سارے کہتے ہیں پاکستانیوں کی عزت نہیں ہے, بٹ ویئر اٹ اسٹارٹ فرام, ہمارے گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. وہ پھر کہتے تھے جیسے ابھی کہہ رہی ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا آپ نے, وہ پھر آگے سے کچھ کہتے تھے تو وہ اسپیکر ان کو کہتے تھے آپ خاموش نہیں, وہ نہیں رہتے تھے, پھر پورا ہال بول اٹھتا تھا, پھر وہ اگلا جملہ ایگزیکٹلی ہی واز ڈوئنگ دا سیم تھنگ. تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی درجے پر یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم سچے ہیں یا نہیں, صحیح کر رہے ہیں یا نہیں, اور اس کے سرٹیفکیٹ لوگوں سے حاصل کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں. حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا کام کرے یا دنیا کا کام کرے اللہ کی نظر میں سچے ہو جائیں, اور اس کی گواہی کافی ہے. کفا باللہ شہیدا, جس کو یہ تسلی بخش الفاظ یاد رہے, کفا باللہ شہیدا, اس نے گواہی دے دی اور اس کی گواہی کافی ہے, تو بس ٹھنڈ پڑ جاتی, اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی. کوئی اپنا کام یاد کرے اور بولے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, کیونکہ بعض اوقات آپ اچھے سے اچھا کرتے ہیں کسی کے لیے, لیکن وہ پھر بھی آپ پہ ڈاؤٹ کرتا ہے, وہ آپ کی نیت پہ شک کرے گا, وہ آپ کے ایکشن پہ شک کرے گا, وہ آپ کی دینداری پہ شک کرے گا, وہ ہر چیز کو الٹی نظر سے دیکھے گا. پھر انسان کب تک اپنے آپ کو پروو کرتا رہے, کہیں کب تک پروو کرے کہ میری نیت اچھی ہے اور میں بہت اچھا ہوں؟ اٹس ناٹ پاسبل. تو اس لیے جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ گواہ ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے, تو پھر اس کے لیے کوئی غم نہیں رہتا. میں اس کہتی کہ جیسے اگر ایگری بھی کر جائیں نا جو ساتھ بیٹھے, تو جو انسانوں سے ہم گواہیاں لیتے ہیں تو سم ٹائم دے مس گائیڈ یو, کبھی آپ کے لحاظ میں, کبھی آپ کی خوشامد میں, کبھی آپ سے تعلقات خراب ہونے کی اس میں کہتے ہیں نہیں آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ مصاحب کیا ہوتے ہیں؟ مصاحب یہی ہوتے ہیں نا. اور ابھی ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے کہ جو فرما رہی ہیں یہ کہ وہ انہوں نے کہہ کہ نہیں آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, یہی ایکشن لیں, اور وہ پھر ڈچ کر دیتے ہیں ان کو. تو انسانوں کی گواہی تو آنےسٹ تو نہیں ہو سکتی نا, فیئر نہیں ہو سکتی. سم ٹائم وہ خوش آمد میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا.
استاد ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ جیسے نا یہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. ہم جب کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی غلط ہو جاتا ہے. تو جب غلط ہو جاتا ہے تو بھی ہوتا ہے کہ اگر نیت اللہ کے لیے تھی تو کوئی بات نہیں, اور اگر نیت اللہ کے لیے نہیں تھی تو پھر ڈپریشن اور غم اور پریشانی اور ہوتی ہے. بالکل. اور اگر اللہ کے لیے کیا تو ٹھیک ہے, تو ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے کام, ڈیسیجن غلط بھی ہو سکتے ہیں. اور جو شخص مجتہد ہوتا ہے بعض اوقات وہ کوشش بھی کرتا ہے صحیح فیصلہ کرنے کی, لیکن اس سے پھر بھی غلطی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ اس کی نیت بھی جانتا ہے, اس کی کوشش کو بھی جانتا ہے اور اس کی غلطی کو بھی جانتا ہے, اس لیے اس پر اس کی غلطی کے باوجود اس کو اجر دیتا ہے. کوئی دنیا کا انسان آپ کو غلطی پر اجر نہیں دے سکتا, کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا غلطی کرنے پر. پھر اللہ تعالیٰ ایسا جج ہے کہ وہ غلطی کرنے پر بھی اگر انسان کی نیت اور کوشش درست ہو تو وہ اس کو اجر دیتا ہے. تو کفا باللہ شہیدا. جی بولیے آپ. صفات کی ہمیں علم نہ ہو تو ہم تو کہیں ٹھیک ہو سکتی, نہ دین سمجھ آ سکتا ہے, دین ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, نہ اصلاح نہ عقیدہ, کچھ بھی نہیں درست ہو سکتا. یہی تو عقیدہ ہے اور یہی تو بنیاد ہے اللہ کی معرفت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کے بغیر اللہ پر ایمان ممکن نہیں, اور اللہ پر ایمان کے بغیر عمل صالح ممکن نہیں. آپ بظاہر اسے ایک ریچول کو عمل صالح کہتے بھی رہیں تو اصل میں صالح اور صلاح اس کی نیت کی درستگی کے ساتھ ہے, ورنہ تو بگاڑ ہے. استاذہ سمینا پر نے جو بھی بات کہی تھی اسی کی میں تائید کے اوپر ایک بات کہوں گی کہ کئی دفعہ رات کے اندھیرے میں کوئی کام کیا ہوتا ہے, کسی نے نہیں دیکھا ہوتا, اس کام کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا ہوتا, کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا, اور خوب اس کے اوپر محنتیں بھی لگی ہوتی ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے, اور وہ الٹا کام خراب بھی ہوا ہوتا ہے یا جو بھی ہوا ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ صرف اللہ کی خاطر کیا, چونکہ یہ کفا باللہ شہیدہ, اس میں اتنی خوشی ہوتی ہے, کوئی ریگریٹ نہیں ہوتی ہے, کوئی دل میں تکلیف نہیں ہوتی ہے, افسوس نہیں ہوتا ہے, اور سکون آ جاتا ہے, ٹھنڈک جیسے آپ نے بتایا. جی. اور یہ نشانی ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے بالکل. کہ کام اور اصل کامیابی یہی ہے, ورنہ کامیابی اور ناکامی کے جتنے معیار ہم نے قائم کر رکھے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا اور یہ تو ٹھیک نہیں ہوا, اٹ ڈزنٹ میٹر. اصل بات یہ کفا باللہ شہیدہ, وہاں اپروول ہو جائے تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے. السلام علیکم. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا ضروری ہے یہ جاننا اللہ تعالیٰ کے نام اور صحیح عقیدہ ہونا, کیونکہ جس طرح کورٹ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں, جو کہوں گا سچ کہوں گا, اور پھر وہ کس طرح کیس ہوتا ہے. یا ایون جب آپ حلف اٹھاتے ہو, کوئی جاب لینی ہوتی ہے, تب بھی وہ قرآن پہ جیسے ہمارے ججز یا سب لیتے ہیں, تو جب اندر دل میں نہ پتا ہو کہ کتنی بڑی کام آپ کر رہے ہو, کس کو گواہ بنا رہے ہو, کس کے سامنے گواہ بننا, اور پھر نیت پہلے سے ان کی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے, تو مطلب کیسے وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. سادہ میں یہ کہتی کہ شاید بچپن سے ہمیں ٹرین ہی اس طرح کیا جاتا ہے نا اوور آل معاشرے میں, کہ لوگ کیا کہیں گے, تم لگ کیسے رہے ہو, صرف بچے کو تیار کر کے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کی گواہی کیسی, لوگوں کی گواہی کے لیے, تو وہ شاید ایسے ہی مائنڈ کے ساتھ براٹ اپ ہوتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ کچھ ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو دوسری طرح سے پالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, تو بظاہر آپ کو شاید خود بھی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ آؤٹ کم نہیں نکل رہا, اور لوگوں کو بھی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ایک لانگ ٹرم آپ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہی نیت خالص کر کے کام کرتے رہیں, پھر جب ریزلٹ سامنے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایسا کون سا کمال ہے جو اس کے کام سارے ہو گئے, تو وہ اللہ تعالیٰ پے کر رہے ہوتے ہیں اس کو کسی ٹائم پہ. بالکل. آگے تھوڑا سا پڑھ لیں پھر باقی کمنٹس ساتھ ساتھ. اللہ تبارک و تعالی هو الشہید, اللہ تبارک و تعالی وہی گواہ ہے, یعنی اصل گواہ ہے. المطلع, مطلع نہیں پڑھنا اس کو, مطلع علی جمیع المخلوقات, جو اطلاع رکھتا ہے, جانتا ہے ساری مخلوقات کو. ویسے مطلع کا مطلب جھانکنا بھی ہوتا ہے, یعنی وہ جو جھانک رہا ہے, دیکھ رہا ہے ساری کریشن کو. الذی یسمع جمیع الاصوات, وہ جو سن رہا ہے ساری آوازوں کو. سبحان اللہ, ساری آوازیں. ایک سرٹن فریکوینسی پر آواز نہ ہو تو ہم سن نہیں سکتے, زیادہ ہو تب بھی نہیں, کم ہو تب بھی نہیں, کتنی لمٹس ہیں ہماری, لیکن وہ ساری کی ساری سن رہا ہے. خفیہا و جلیہا, اس کی خفیہ آواز کو بھی اور اس کی اونچی آواز کو بھی. وَيُبْصِرُ جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ, اور دیکھتا ہے ساری موجودات کو. صغیرہا و کبیرہا, چھوٹے بھی اور بڑے بھی. الذی شہد لعبادہ وعلی عبادہ بما عملوا, اس کو انڈر لائن کریں. الذی, وہ ذات, شہدہ جو گواہی دیتا ہے, لعبادہ اپنے بندوں کے حق میں, وعلی عبادہ اور اپنے بندوں کے اگینسٹ بھی, حق میں بھی اور اگینسٹ بھی. بما عملوا, وہ جو کچھ کرتے ہیں,
بندے جو کچھ کرتے ہیں ان پر وہ گواہ ہے، یا وہ بندوں کے حق میں گواہی ہوگی یا وہ بندوں کے خلاف جائے گی، کیونکہ وہ سب کچھ سن اور دیکھ کے گواہی دے رہا ہے. انسان جب کسی کے حق میں یا خلاف گواہی دیتے تو پارشل انفارمیشن کی بنیاد پر دیتے ہیں، کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوتی ان کے پاس، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس مکمل علم ہوتا ہے. فَهُوَ الشَّهِيدُ عَلَىٰ أَفْعَالِهِمْ، پس وہ گواہ ہے ان کے کاموں پر. الحفیظ لأقوالهم، نگہبان ہے ان کے اقوال کا، نگرانی کر رہا ہے. حفیظ پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. العلیم بسرائرہم، جاننے والا ہے ان کے رازوں کو. سر کی جمع یا چھپی ہوئی چیزیں، سریرہ، سریرہ کی جمع ہے سرائر، دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. وما تکن صدورہم، اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں. وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. الذی، وہ ذات، احاطہ، گھیر رکھا ہے، علمہ، اس کے علم نے، بکل شیء، ہر چیز کو. اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ولا یعزب عنہ شیء، اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، اس سے مخفی نہیں، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہے. احاطہ کا معنی سمجھتے کسی چیز کا احاطہ کرنا؟ میں جب احاطہ کا لفظ پڑھتی ہوں تو میرے مائنڈ میں پتہ کیا آتا ہے؟ سمندر کی لہر کی ایک تصویر آتی ہے نا، جس میں ایک لہر جب اٹھتی ہے تو یوں چاروں طرف سے جیسے گول ہو جاتی ہے نا. آپ یوں سمجھے کہ سمندر میں آپ نے کوئی چیز ڈالی تو پانی نے اس کا احاطہ کر لیا، اب کسی طرف سے بھی اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. جب اوپر سے کچھ نکلنے کا راستہ ہو، نیچے سے دائیں یا بائیں، رائٹ لیفٹ، تو یہ احاطہ نہیں ہے، کمپلیٹلی اس کے کنٹرول میں. اور پانی تو پھر چیزوں کا اوپر سے احاطہ کرتا ہے نا، اینڈ سم ٹائم تھوڑا بہت اندر رس جاتا ہے، گھس جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بندے کا اندر سے بھی ایسا ہی احاطہ کیے ہوئے ہیں جتنا باہر سے کیے ہوئے ہیں. ایسا احاطہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اتنا تو سراؤنڈ کوئی بھی نہیں کر سکتا. احاط علمہ بکل شیء ولا یعزب عنہ شیء. اب کچھ کہنا چاہیں؟ سازا میں ایک کیس اسٹڈی کر رہی تھی، اس میں there was an Olympic champion جس نے اپنی وائف کو کل کیا تھا as per what they said. اس نے اپنی جو وائف کو کل کیا تھا تو وہ ساری پروسیڈنگز صحیح جا رہی تھی، تو آخری جو بالکل پروسیڈنگ تھی اس کے اندر ایک اس کی میڈ نے گواہی دے دی کہ اس نے یہ کیا ہے. اس ایک گواہی کی وجہ سے، جبکہ باقی ساری چیزیں اس کی فیور میں تھیں اور وہ بالکل ایکوٹ ہونے والا تھا، لیکن اس کی ایک گواہی کی وجہ سے اس کو ڈیتھ سینٹینس ہو گیا. تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایک گواہی اللہ تعالیٰ کی ہمارا فیٹ ڈیسائیڈ کر دے گی، یا تو ایکوٹ ہو جائیں گے یا کنوکٹ ہو جائیں گے. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک معمولی بندے کی گواہی نے دوسرے کی زندگی لے لی. تو اللہ کی گواہی سے کون بھاگ سکتا ہے؟ جو گواہی ہوتی بھی ہے لوگ خوشامد میں یا اس میں جو دے بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں. کتنی دفعہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں نا، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، خاص طور پہ ماؤں کا تو بہت ہی ہوتا ہے، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں اور میں تمہیں اچھی طرح. تو جن کو ہم اچھی طرح جاننے کا دعویٰ کرتے ہوئے بیان دیتے ہیں، وہ گواہی کتنے % سچی ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہمیں بہت اچھا سمجھتے ہیں، ہم اتنے اچھے ہوتے نہیں ہیں، چاہے ہم قسم بھی کھا لیں وہ مانتے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ گواہی جو آ رہی ہے وہ ایک ایسی ہے جو ہمیں پتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، ادھورے علم کی بنیاد، ادھورے علم کی بنا پر. یا اسی طرح جو بات ہو رہی ہے نا کہ جس پہ اللہ گواہ ہو جائے، جب ہم جو بھی کام ایسا کرتے ہیں جس پہ کوئی اور نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ لازم ہے کہ اس کو کھول دیتا ہے، اپنی گواہی کو ثابت کر کے دکھاتا ہے وہیں پہ، اور آپ اپنی آنکھ سے وہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. بالکل. پھر وہ بندوں کو بھی گواہ بنا دیتا ہے اس چیز پر. آپ بولیے. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی جب آپ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی یا تو ہمارے حق میں ہوگی یا خلاف ہوگی، تو میرے ذہن میں وہ حدیث کا مفہوم آ رہا تھا کہ ایک شہید آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، ایک سخی آئے گا. وہ دنیا کی نظر میں کیسے فوت ہوئے، ایک شہید کا کتنا رتبہ ہوتا ہے دنیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا گواہی دے کہ تو جھوٹا ہے، اور اس کو پھر اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ ڈفرینس آتا ہے کہ دنیا کی گواہی کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کیا مقام ہے. اس کے باوجود ہم بندوں کی گواہی کے لیے اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی کے بارے میں لیسٹ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, یہ فکر مند ہوتے ہیں. استاد جی میں سوچ رہی تھی کہ احاطہ کا لفظ پڑھا نا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اب مجھ سے یہ جو بھی اب غلطیاں ہو چکی ہیں, یعنی اب مجھے علم ہوا ہے اللہ تک اب کھل گیا ہے, یعنی ایسے جیسے نئی طرح سے فیلنگ ابھی آ رہی ہیں. تو جیسے میں اب بھاگنا چاہ رہی ہوں لیکن کہاں جاؤں, سارا احاطہ ہو چکا ہے میرے ارد گرد, میں کہیں نہیں بھاگ سکتی, اب توبہ کے علاوہ میرے پاس کوئی اور نہیں راہ کھل رہی. السلام علیکم. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو لوگوں کی گواہی ہوتی ہے, اگر یہ ہمارے فیور میں کوئی گواہی دے بھی رہے ہیں تو اصل میں ان کی گواہی کے پیچھے انہی کا فائدہ ہوتا ہے, وہ صرف اپنا فائدہ چاہ رہے ہوتے ہیں. جس طرح اگر میں ہوں اور میری کوئی گواہی دے گا تو اس کے پیچھے وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں آج اس کی گواہی دے رہا ہوں نا تو کل کو یہ بھی میری گواہی دے گا, یا کوئی اور فائدہ ہوتا ہے ان کا. تو لوگوں کی گواہی کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اللہ کے, وہی سچی گواہی دے سکتے. میم مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی گواہی کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے, بلکہ خود کو اس قابل بنانا چاہیے کہ لوگ خود ہماری گواہی دیں, اور اگر کوئی ہمارے خلاف بولے تو وہ خود جا کے بولے کہ نہیں ہم اس انسان کو جانتے ہیں, یہ اچھا ہے, اس میں یہ خرابی ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ لوگ جو آپ کی حق میں گواہی دے رہے ہیں وہ آپ کو آ کے سمجھائیں کہ اگر آپ یہ غلط کام کر بھی رہے ہو تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. دوسرے لوگوں سے سیکھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے جب آپ خود کو پروف کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو. بالکل, یعنی اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سچا ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سچائی ہر جگہ کھول دے گا, اور اگر انسان اللہ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا تو پھر دنیا میں کوئی اس سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. آگے چلتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الشَّهِيدُ الْقَرِيبُ مِنْ خَلْقِهِ, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہ ہے, قریب ہے اپنی مخلوق سے, دور سے نہیں قریب سے گواہی دے رہا ہے. الذی یراہم جمیعا, الذی وہ جو یراہم دیکھتا ہے ان کو, جمیعا سب کے سب کو دیکھتا ہے, فی آن واحد ایک لمحے میں, ایک ہی ٹائم پر, ایٹ اے ٹائم. ویسمع ما یتناجون بہ, اور وہ سنتا ہے جو وہ سرگوشیاں کرتے ہیں, جس چیز کے بارے میں وہ چپ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی کے حق میں کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی غلط کام کے اوپر سر جوڑ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں, سب جانتا ہے. وَيَرَى مَا يَخُوضُونَ فِيهِ, اور وہ دیکھتا ہے جس چیز میں وہ گھس رہے ہوتے ہیں یا بحثیں کر رہے ہوتے ہیں. خاضہ یخوض, خوض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں بحث کرنا. وَيَعْلَمُ, اور وہ جانتا ہے, مَا يَجُولُ فِي خَوَاطِرِهِمْ, مَا يَجُولُ جو گھومتا ہے, فی خواترہم ان کے خیالات میں, یعنی جو ان کے خیالات میں داخل ہوتا ہے یا آتا ہے. وما تہجس بہ ضمائرہم, اور جو اچانک خیال آتا ہے ان کے ضمیر میں. حجس کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی چیز کا خیال آ جانا, یعنی سڈنلی کوئی چیز دل پہ آ جانا. لا یغیب عنہ من امرہم شیء, ان کے معاملے میں سے اس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا. یقولونہ او یفعلونہ, خواہ وہ اس کو کہہ رہے ہوں یا وہ اس کو کر رہے ہوں. یعنی بندے جو کہہ رہے ہوتے ہیں, جو کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا. او یکتمونہ, یا اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس سے چھپا نہیں ہوتا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن, اور تم کسی بھی حالت میں جو ہوتے ہو, کسی بھی حالت میں, شأن حالت کو کہتے ہیں. حالتیں کون کون سی ہوتی ہیں کوئی بتائے گا؟ اچھی حالت, بری حالت, اور سونے جاگنے کھانے پینے کی حالت, بیماری یا صحت کی حالت, مختلف موڈز جو ہوتے ہیں ہمارے, غصے یا ناراضگی یا خوشی کی حالت, نیکی کرتے وقت کی حالت یا گناہ کرتے وقت کی حالت, شرمندگی کی حالت یا اطمینان کی حالت, ظاہری حالت اور باطنی حالت. جی, کسی کے دل میں حسد ہے, کسی کے دل میں نفرت ہے, کوئی بھی حال جو ہے. وما تکون فی شأن, یعنی جتنے بھی آپشنز, ابھی یہ تو ہم نے چند ایک گنوائی, تو ہم سارا دن کسی نہ کسی حالت میں ہی ہوتے ہیں. کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی کچھ پریشانی میں ہوتے ہیں, کبھی کسی فکر میں ہوتے ہیں, کبھی جلدی میں ہوتے ہیں,
کبھی سستی میں ہوتے ہیں، کبھی بزدلی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوف کی حالت میں ہوتے ہیں. جتنی بھی حالتیں گزرتی ہیں سب اس کے علم میں ہوتی ہیں. وما تتلو منہ من قرآن، اور جو بھی تم پڑھتے ہو قرآن میں سے، سب پتا ہے اس کو آج کس کس نے صبح سورت الکہف پڑھی ہے اور کون گول کر گیا ہے، سب پتا ہے، اور اس کو بھی کیسے پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ کتنا قرآن پڑھا ہے، اور امانتیں کتنی پوری ہوتی اور کیوں نہیں پوری ہوتی، سستی کے مارے نہیں ہوتی یا واقعی حقیقی عذر کی بنا پر نہیں ہوتی، کچھ بھی. جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا، میں کہتی ہوں اللہ پاک اتنی حالتیں اور اتنے کام ہیں، قرآن کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی ہے. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جز ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت، اہم ترین کاموں میں سے. لیکن عموماً ہم صبح اٹھتے ہیں اور طرح طرح کے کام، ایکسرسائز کر رہے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو کسی کے بھی کام ہے، جو خود ناشتہ کر کے جلدی نکلنے کے اس میں ہوتے ہیں ساری چیزیں. لیکن کون قرآن کے ساتھ صبح کرتا ہے اور کون قرآن کے بغیر کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی کیسا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا نہیں، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ کی اپنی بات ہے نا، تو ہر شخص یہ دیکھتا ہے مجھے کوئی کتنا ٹائم دے رہا ہے نا، تو آپ اس میں سے نوٹ کریں تو اللہ تعالیٰ کی بات کو یا اللہ کو یہ ٹائم دینا ہے نا. اصل میں تو قرآن جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کون اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کون اس کو بلا کے اور کون اسے پیٹ پیچھے ڈال کے. ایوریج مسلم کی حالت دیکھیے، ایوریج مسلم قرآن کے ساتھ کیا کنیکشن رکھتے، یہاں آنے سے پہلے کتنا پڑھتے تھے اور یہاں سے جانے کے بعد کتنا پڑھیں گے، اور حدیث کورس میں جا کر کیا پڑھیں، پھر قرآن سے کتنا تعلق رہ جاتا ہے. بچپن میں تو پھر وہ مجبوری سے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے یا ختم کرنا ایک دفعہ، پھر تو اس کے بعد ختم ہو گیا اور ختم ہی کر دیا. تو وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم عمل کرتے کوئی بھی عمل، کوئی بھی. اب جتنے بھی وربز ہیں ان کو دیکھ لیجئے، وہ سارے عمل ہیں. الا کننا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں. یہاں شہید کی وجہ شہود آیا فعول کے وزن پر، ہم خوب گواہ ہوتے ہیں اس پر جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو. استفیدون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، یعنی جب کسی کام کے اندر تم بزی ہوتے ہو، مشغول ہوتے ہو، ان ڈیپتھ جا چکے ہوتے ہو، اس کے اندر انوالو ہوتے ہو، جب اس میں غوطے کھا رہے ہوتے ہو، تو وہ سب ہمارے علم میں ہوتا ہے، ہم گواہ ہوتے ہیں اس میں. چاہے قرآن سے تعلق ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور ناول پڑھ رہے ہو اور کتابوں میں گھسے ہوئے ہو کسی اور چیز میں، سب پتا ہے ہم کو. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، اور تیرے رب سے چھپا ہوا نہیں ذرے برابر بھی کچھ، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ اس سے کم نہ زیادہ، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں. ذرے، ایٹم سے بھی چھوٹی چیز، تو اس سے بھی چھوٹی چیز جو ایٹم کے اندر ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، وہ بھی ہم سے نہیں چھپ سکتی. ہم سے تو ایٹم بھی چھپا ہوا اور ایٹم کے اندر کیا وہ ہم نہیں دیکھ سکتے نیکڈ آئی سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہ بھی نہیں مشکل دیکھنا، وہ اس کو بھی کرتی. ہم مان کیوں نہیں جاتے، ہمیں یقین کیوں نہیں آ جاتا، پھر بھی لوگوں سے چھپ کے برے کام کرتے ہیں، لوگوں سے شرم کھاتے ہیں، اللہ سے نہیں. لوگوں کی خاطر پھر بھی چال سیدھی کر لیتے ہیں لیکن اللہ کی خاطر نہیں. حالانکہ لوگ پتہ نہیں ہمیں دیکھتے بھی ہیں یا نہیں، نگاہ میں رکھتے بھی ہیں یا نہیں، نوٹس میں لاتے بھی ہیں کہ نہیں. لوگوں کی نگاہیں ہمیں اپنے اوپر محسوس ہوتی ہیں، اللہ کی نہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا کہ وہ الشہید ہے، وہ اپنی مخلوقات کو پوری طرح سے احاطہ کیے ہوئے، ان کو اندر باہر جو بھی ان کے خیالات ہیں یا جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ان کو اسیس کرے گا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہوگی وہ ساری اللہ کی گواہی کے ساتھ ہوگی. لیکن جب لوگوں کی جاسوسی کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، بیکاز ان کو تو نہیں پتا اندر باہر کا سارا کچھ یا ساری حالات کا نہیں پتا ہوتا، اور یوزلی یہ ایکٹیویٹیز ان کے اپنے ہی لیے یہ نقصان دہ، اسی لیے اللہ نے روکا بھی ہے. بالکل، اور لوگوں کے عیب ڈھونڈنے سے یا اس چیز سے روکا. تربیت رہ گئی کسی چیز کی، اللہ نے ہر چیز کھول کے بتا دی ہمیں کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہماری تربیت نہیں ہو رہی. اللہ نے تو واضح ہر چیز بتا دی ہے. کمی تو یقین کی ہے نا.
ان کو دیجیے مائک. السلام علیکم. سادہ جب ایک شخص کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے، سچائی پہ ہوتا ہے اور پوری لگن سے کام کرتا ہے اللہ کے لیے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب کام کرتا رہتا ہے ہر تھک جاتا ہے تو کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا اور اس کو رزلٹ اچھے نہیں ملتے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کام کو چھوڑ دے. لیکن جب فوراً اس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ تو گواہ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، پھر وہ فوراً پلٹ آتا ہے اور وہ کام کرتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ کوئی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہی چیز اس کو تھکنے نہیں دیتی، یہی چیز اس کو بور نہیں ہونے دیتی، یہی چیز اس کو کمزور نہیں ہونے دیتی. مخالفتوں کے باوجود بھی انسان پھر اس چیز پر قائم رہتا ہے. یہی چیز استقامت کا باعث بنتی. جی استاذہ، میں اس کلاس میں آنے سے پہلے سوچی تھی کہ اللہ کی معرفت کا جو علم ہے وہ سب سے افضل علم کیوں قرار دیا گیا ہے. کیونکہ دیکھیں ہماری جو فائنل ڈیسٹنی ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو جب تک اس کی پہچان نہیں ہوگی ہم اس کے مطابق تیاری نہیں کر سکیں گے. دنیا میں اگر کسی بندے سے ملنے جانا ہوتا ہے ہم نے تو ہم اس کے ڈیزگنیشن کے اکارڈنگ تیار ہو کے جاتے ہیں. کسی بڑے آفس میں جانا ہے تو اپنے کپڑے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اس کے مطابق ہونے چاہیے. کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے اگر کسی لو اسٹینڈرڈ بندے سے ملنے ہم نے جانا ہوگا تو ہم جس طرح کے ہوں گے ویسے منہ اٹھا کے چلے جائیں گے. اگر ہمیں پتہ چلے گا بہت کسی ہائی فائی بندے سے ملنے جانا ہے تو ہم کوشش کریں گے ہم اپنا اسٹینڈرڈ اس کے ساتھ میچ کر لیں. تو جب تک ہمیں اللہ کی ذات کی پہچان نہیں ہوگی ہم کیسے اس کے مطابق تیاری کر سکتے ہیں. یعنی کہ میں یہ سوچی تھی کہ ایوریج پرسن جو ہے، میں اکثر اپنے گھر میں بھی کسی کو بتاتی ہوں بھائی یہ کام نہیں کرنا آپ نے. میں اپنے بھائی کو کہی تھی کہ بھائی تم نماز پڑھا کرو نا، اس کا بہت حساب ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم ہر وقت ڈراتی رہتی ہو، اللہ غفور الرحیم ہے. تو میں یہ سوچی تھی کہ ایوریج پرسن کے مائنڈ میں یہ ہے اللہ کی دو صفات، اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی کہ لوگوں کو باقی نہیں پتا کہ اللہ کس کس بات پہ پکڑ سکتا ہے، یا اس کی قدر کیا ہے، یا اس کی عظمت کیا ہے. عظمت کیا ہے ایگزیکٹلی. یعنی ہمارے کام میں، نیکی میں ہائی سٹینڈرڈز ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں نا. اور وہ آخر اس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ ہمیں سزا دے ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا کہ بیسیکلی گناہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اس کی ذات کی پہچان نہیں ہے. پہچان نہیں. چلے ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا وہ بہت غفور الرحیم ہے، لیکن کہ ہمیں شرم نہیں آتی کہ جو اتنا غفور الرحیم ہے اس کے سامنے ڈٹ کے گناہ ہی کرتے چلے جائیں. یہ کہاں سے حق ہمیں مل گیا؟ کیونکہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگ لیں، لیکن معافی کا ٹائم کیا ہمیں ملے گا ہمیں اگلے پل کا نہیں پتا. بالکل. السلام علیکم. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو حق میں گواہی، اس کو میں دو طرح سے لے رہی تھی، مخفی بھی ہو سکتی ہے اور ظاہری بھی. یعنی مخفی اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو میں اس چیز میں گواہ ہوں، تم نے یہ کام غلط کیا ہے. اور باقی دوسرا یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یعنی کہ ہمیں غلط شو کروا دیتے ہیں کہ ہم مطلب غلط ہیں. جب ہم نے کوئی غلطی کی ہوئی ہوتی ہے تو مطلب اس کو شو کر دیتے ہیں، اور ایک ہماری غلطی جو ہے وہ مطلب میں اس طرح سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ میری ایک فرینڈ تھی اور ہم لوگ یونیورسٹی میں تھے، تو لیپ ٹاپ کی ڈسٹریبیوشن جب ہوئی تو سیکنڈ سیمسٹر میں مطلب اگر اس کی پرسنٹیج دیکھی جائے تو اس کے اکارڈنگ 69 پوائنٹ سم تھنگ مارکس آ جاتے تو 70% بن جاتی تھی. تو مطلب وہ صرف ایک مارکس سے رہ گئی، مطلب پرسنٹیج کے اکارڈنگ وہ بن جاتی 70%، لیکن مارکس کے اکارڈنگ وہ رہ گئی. تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے نا مطلب یونیورسٹی سے اور مطلب بوائز مجھے اتنا تنگ کرتے تھے اور یہ وہ، تو میں فیڈ اپ ہو کے نا ایف بی پہ ایک لڑکے سے چیٹ کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی سزا دی ہے کہ مطلب میرا اوور آل ریزلٹ سب کچھ اتنا اچھا ہے اور فرسٹ سیمسٹر میں اتنے اچھے مارکس ہیں، لیکن سیکنڈ سیمسٹر میں جسٹ ایک نمبر سے اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو اس چیز سے محروم کر دیا. مواقع چلے جاتے ہیں نا. اور باقی اس کے لیے وہ حدیث بھی ہے نا کہ انسان کو ایک رزق ملنے والا ہوتا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ رحمت بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس کے دل میں ڈالا کہ تم نے یہ مسٹیک کی ہے. الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کو اپنی غلطی نظر آ جائے، ورنہ غلطی نظر کہاں آتی، انسان اس کی بھی تعویلیں کر لیتا ہے. السلام علیکم. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کتنا بیلنسڈ نیم ہے نا، کہ اس سے آپ کے اندر ایک ہوپ بھی کریٹ ہو رہی ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک فیئر بھی کریٹ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہر فرائیڈے جو بھی ہم نام پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ بس اس پہ اگر ایمان لے آئیں تو کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا. سارے ہی نام اچھے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الشَّهِيدُ الْعَلِيمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی گواہ جاننے والا ہے ہر چیز کا. الذی، وہ جو لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. الذی علم جمیع افعال العباد، وہ جو جانتا ہے بندوں کے سارے افعال کو، سارے کاموں کو، سارے اعمال کو.
وَأَحْصَاهَا قَبْلَ فِعْلِهَا، اور ان کو شمار کر رکھا ہے ان کے ہونے سے بھی پہلے. تقدیر پر علم، یعنی اس کو پتا ہے کہ کس بندے نے کیا کیا کرنا ہے. اس کا علم کامل وقت سے پہلے جانتا ہے، ہونے سے بھی پہلے. وَبَعْدَ فِعْلِهَا، ہونے کے بعد بھی. اللہ اکبر. کوئی اور ہے ایسا کہ جو ہمارے کام کو کرنے سے پہلے بھی جانتا اور ہونے کے بعد بھی جانتا ہو؟ یہ تو صفت کسی میں ہو ہی نہیں سکتی. کسی کو نہیں پتا، خود ہمیں نہیں پتا ہم کل کیا کرنے والے. اللہ کو پتا ہے کل ہم کیا کرنے والے، کل اس وقت ہم کہاں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کو آج پتا ہے. اور جب کل ہم اس وقت جو کرنا ہے وہ کر چکے ہوں گے تو پھر بھی اس کو پتا ہوگا. کہاں بچ کے جا سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے؟ یعنی ہم لوگوں کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنی باتوں سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ہم حقائق کو تو نہیں بدل سکتے. براہ راست ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجلنس میں ان کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو چھپنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اب یہ نقطہ کبھی آپ کے ذہن میں اس سے پہلے آیا؟ اس لیے یہ علم پڑھنا بے حد ضروری ہے. ایسے ایسے طریقوں سے دل اور دماغ کھلتا ہے کہ واقعی پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے نا. اور یہ تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے نا، جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال سے ہونے سے پہلے بھی واقف. لِأَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ، کیونکہ اس کو اس کا معلوم تھا. وَكَتَبَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، اور اس نے ان سب چیزوں کو لوح محفوظ میں بھی لکھ رکھا ہے. تقدیر کے شروع میں جو میں چند باتیں بتاتی ہوں، اس میں سب سے پہلے یہ کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، یہ علم لکھا ہوا ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم 50,000 سال پہلے پیدا ہوا ساری مخلوقات کے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا جو قیامت تک ہونے والا سب لکھ دو. تو اس نے اس علم کو لکھ بھی دیا، اب وہ رکھا ہوا ہے اور باقی چیزیں ویسے ہی ہو رہی ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے مجبور کر دیا کہ تم ہل نہیں سکتے. اللہ نے ارادہ بھی دیا، لیکن اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ کس کو میں کیا ارادہ دوں گا اور اس ارادے سے وہ کرے گا کیا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن وہ ان سب کو اٹھائے گا پھر وہ ان کو بتائے گا جو انہوں نے عمل کیے. احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو گن رکھا ہے. ونسوا، اور انہوں نے اس کو بھلا دیا ہے. ہم برے کام کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، اپنی ضمیر کو سلا دیتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، سب کرتے ہیں، کسی کو نہیں پتا چلا، خیر ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. کل ایگزیکٹلی اس وقت ہم کیا کر رہے تھے یاد ہے کسی کو؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. اچھا کیا ہوا تھا، کون آیا تھا، کس سے ملی تھی، اچھا شاید یہ شاید وہ. ہم اپنے کیے کے اوپر بھی ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں. اللہ کو ایگزیکٹلی پتا ہم کیا کر چکے ہیں. ہم میں سے کچھ اس وقت اچھا کر رہے ہوں گے اور کچھ اس وقت اچھا نہیں کر رہے ہوں گے، کچھ اس وقت اچھا سوچ رہے ہوں گے اور کچھ اچھا نہیں سوچ رہے ہوں گے. کیونکہ عمل جو ہے وہ صرف ایکشن نہیں ہے، عمل سوچ بھی ہے. کس وقت کہاں سے کیا گزر رہا ہے خواطر میں اور ضمائر میں، اندر اندر کیا ہو رہا ہے، سب پتا ہے اس کو. واللہ عز وجل عالم الغیب والشہادہ لا يخفى عليه شيء وإن دق وصغر كما قال سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اور اللہ عز وجل جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. عالم الغیب والشہادہ لا يخفى عليه شيء، اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. وإن دق، خواہ وہ کتنی دقیق باریک کیوں نہ ہو، وصغر، اور صغیر چھوٹی کیوں نہ ہو. کما قال سبحانہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی علیہ شیء، نہیں چھپی ہوئی اس پر کوئی بھی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں. استاذہ ابھی جو انہوں نے بات کی نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم سے اگر غلطی ہو جائے، ہمارے جو لوگ ہمیں میٹر کرتے ہیں یا جن سے ہمیں محبت ہے، جیسے امی ہوتی ہیں یا اور کلوز ون، تو اگر وہ ناراض ہو جائیں تو ہم معافیاں مانگتے نہیں تھکتے کہ معاف کر دیں، معاف کر دیں. اور جب اللہ کے حق میں غلطی ہوتی ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بغیر معافی مانگے بھی معاف کر دے. بہت صحیح بات کہی.
میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری نیڈس کو فلفل کیا، وہ جانتے بھی ہیں اور فلفل بھی کیا ہے. تو ہماری ایک سائیکولوجیکل نیڈ بھی ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی گواہی دے کہ ہم نے صحیح نیت سے کوئی کام کیا ہے. اور خاص طور پہ ایسے ماحول میں جہاں پہ ہمیں اکثر مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، وہاں تو ہم اور زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اللہ کو دکھا دکھا کے کام کریں، بیچ میں کچھ عرصہ میں نے یہ اس چیز کی پریکٹس بھی کی کہ چھوٹا سا بھی کچھ کرنا تو دل میں سوچنا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے یہ کیا ہے، یا آپ نے دیکھ لیا ہے میں نے یہ کیا، دیکھیں میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. دل میں اللہ کی محبت بہت ڈیولپ ہوتی ہے مطلب اس طرح سوچنے سے. لیکن اگر ہم لوگوں کے ساتھ یہی والا معاملہ جب کرتے ہیں، اور عموماً کرتے ہیں، کہتے تو نہیں ہیں لیکن دکھا دکھا کر محبت جتانا، دکھا دکھا کر کام کرنا، ایون اپنے بچے سے محبت ظاہر کر کے دوسروں کی طرف دیکھنا کہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں کہ میں اپنے بچے کو اٹھایا، نہ کہ اپنے بچے کو اٹھایا ہے. ایسی حرکتیں انسان نوٹ کرتا ہے اپنے بارے میں بھی، دوسروں کے بارے میں بھی. اور یہ کس قدر چیپ حرکت، بہت چیپ لگتی ہے نا یہ بات. اور وہ انسان کتنا تنگ آ جاتا ہے جب اس کے سامنے اس کو یقین دلا دلا کر اپنی اچھائی ثابت کی جائے تو ہم اس انسان سے تنگ آتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، مطلب اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ اپنے لیے ہیں، مطلب مجھے کیوں بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں. تو یہ ساری ہیں تو ہماری نیچر میں ہی یہ چیزیں موجود ہیں، ان کی ضرورت. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم بجائے اللہ کی طرف اس کو ڈائریکٹ کرنا نہ ہم نے سیکھا، ایک پریکٹس نہیں ہوئی ہماری، تو اب اس کو بول بول کے اور اپنے آپ کو سمجھا سمجھا کے اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. صرف اس کو کہ ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹورڈز اللہ تعالیٰ. استاذہ جی میں یہ دقہ کی وضاحت مزید پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیسی باریکی ہوتی ہے، اس کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل بتا دیں. دقہ اردو میں دقیق کو نظر نہیں کہتے، یعنی باریک نظر والا، یعنی وہ چیزیں دیکھنا جو دوسرے نہیں دیکھتے، کسی چیز کی گہرائی یا ڈیپتھ کو دیکھنا. دیکھیے کلاس میں اس قسم کی چٹیں دے کر اپنا اور سب کا وقت اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنا نہایت ناسمجھی کی بات ہے. آج کے بعد یہ ناسمجھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میں کلاس کے بعد بیٹھتی ہوں، جس کو کچھ کہنا ہے بعد میں آ کے بات کر لیں، لیکن بات اللہ کی ہو رہی ہے اور آپ کو اپنی پڑی. یہ مسائل اتنے اہم ہیں، اگر ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں. تو آئندہ اس کے بعد جس کو بولنا ہے مائک لے کے بولے، کوئی کچھ نہ لکھے. یہ لکھنے کا وقت نہیں، سننے کا وقت ہے. جی آپ بولیے. استاذہ میں کل پڑھ رہی تھی، اس میں خلیل جبران کا ایک قول تھا کہ ماں باپ اولاد کو جنم دے سکتے ہیں، اس کی سوچوں پر قابض نہیں ہو سکتے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ آج کل کے زمانے تو پیرنٹس اپنے بچوں کے ایکشنز بھی کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. تو ہماری ایکشنز، ہماری سوچیں صرف اور صرف اس صورت میں کنٹرول ہو سکتی ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یاد ہو کہ وہ گواہ ہے، اس پر ایمان ہو اور اس پہ ایمان ہو. بالکل. استاذہ آج گھر سے ہم نکلے نا تو میں نے سی وی ڈراپ کرنی تھی، ادھر آنے کا بالکل بھی پلان نہیں تھا. تو راستے میں بڑی مایوس جا رہی تھی تو اچانک ہی دوست کو میں نے میسج کیا کہ کیا کر رہی ہو نا، تو اس نے کہا کہ میں نے اب فکر قلوب لینے جانا ہے. تو میں نے کہا آئی وانٹ، یعنی کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں. تو وہیں سے ہم لوگوں نے پروگرام بنایا اور میں ابھی گھر سے آدھے گھنٹے کے لیے نکلی تھی اور وہیں سے ہم چلے گئے، گھر بتایا بھی نہیں. تو میں آج نا جمعہ تھا تو غسل کر کے نئے کپڑے بھی پہنے. تو مجھے تھوڑا ہوا گھر سے نکلتے ہوئے کہ امی مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں کہ میں نے آج نئے کپڑے پہنے. تو میں جب راستے سے آ رہی تھی تو میں نے انہیں میسج کر دیا کہ میں الوداع جا رہی ہوں، بس اتنا بتایا اور کچھ بھی نہیں کہا. تو مجھے اب نا راستے میں ڈر لگ رہا تھا کہ امی نا کچھ اور نہ سمجھ لیں کہ نئے کپڑے بھی پہنے ہیں، غسل بھی کیا ہے اور گھر سے چلی بھی گئی ہے. اور میں کبھی الوداع اس طرح نہیں آئی، مطلب کہ دن ٹائم نہیں آئی، مارننگ میں آتی ہوں. تو وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اب میں یہ پڑھ رہی ہوں تو میں نے کہا اللہ مجھے گواہ کافی ہے. صحیح، خوف سے بھی آزاد کر دیتی نا یہ چیز، ورنہ ہم کتنے معاملوں میں صرف لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا. واللہ جل جلالہ لا يحتاج الى الشہود علی العباد، اور اللہ جل جلالہ لا يحتاج نہیں محتاج الى الشہود گواہوں کا، علی العباد بندوں پر. اللہ کو بندوں پر کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں. لأنہ علی کل شیء شہید، کیونکہ وہ خود ہر چیز پر گواہ ہے. قد شہد سبحانہ لنفسہ بأعظم شہادۃ فی کتابہ، قد تحقیق شہدہ گواہی دی سبحانہ اللہ تعالی نے لنفسہ اپنی ذات کے لیے، بأعظم شہادۃ سب سے بڑی گواہی، فی کتابی اپنی کتاب میں. فقال پھر فرمایا، شہد اللہ گواہی دی اللہ نے، انہ لا الہ الا ہوا کہ نہیں کوئی الہ مگر وہ خود ہی.
اس کے بعد والملائکۃ، ملائکہ بھی گواہ ہیں، وَأُولُو العلم، اور اہل علم بھی گواہ ہیں، قائمًا بالقسط، کہ وہ انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، هو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو اللہ نے اپنی توحید پر خود گواہی دی ہے اور اسے ضرورت نہیں کہ کوئی اور گواہی دے یا نہ دے. ملائکہ گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں. اگر عام بندے گواہی نہیں دیتے تو یہ ان کا پرابلم ہے. اللہ کو اس کی بہت زیادہ فیسینیٹنگ تھا، تو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا تھا. میری بار بار جو ہے نا اٹینشن اس کی طرف جا رہی تھی کہ میں اس کو دیکھوں، انجوائے کروں، کیونکہ میں ان چیزوں سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہوں جو نیچر کے قریب کرتی ہیں. تو میں بار بار دیکھتی تھی، میں کہتی نہیں یہ بھی کرنا ہے، اب میں کہ یہ دیکھوں یا یہ کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر میں نے سوچا اللہ تعالیٰ آپ تو گواہ ہے نا کہ مجھے یہ فرض کام پہلے کرنا ہے، تو آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، آپ یہ موسم دوبارہ بھی کر دیں گے میرے لیے. تو پھر اتنا اچھے مزے سے وہ کام ہوا، پھر وہ اسائنمنٹ بھی پوری کمپلیٹ ہو گئی، پھر پیپر کی بھی تیاری ساری ہو گئی. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کنیکشن ہو تو کتنا اچھا. تو مگر یہ کہ شیطان جو اسے بہت تھوڑا ٹائم کے لیے کرتا ہے. جی، اس میں بار بار ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی نام پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہم چونکہ ہر وقت کانشیس لیتے ہیں اپنے ماحول سے، لوگوں کے متعلق ہم زیادہ سوچتے رہتے ہیں اور لوگوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں اور لوگوں سے توقعات زیادہ رکھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے کمیونیکیشن کمزور پڑ جاتی ہے. ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ ابھی اس آیت سے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اکثر جب کوئی اپنے ڈس بلیف کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ ان کے کانسیپٹ سے ٹھیک نہیں ہوتے، عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ پھر ظاہر اس کے بیس پر بولتے ہیں. تو قرآن کے اگینسٹ یا اللہ کے اگینسٹ یا پورے دین کے اگینسٹ جب بولتے ہیں نا، تو میرا دل نا بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے فزیکلی، کہ مجھے پین ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کرے. ایک دم انسیکیور سی میں ہو جاتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا نا، کیونکہ یہ تو غضب نہ ٹوٹ پڑے، یہ تو مان نہیں رہا، تو کیوں نہیں مان رہا. اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ دین کا لاس ہے. حالانکہ اب مجھے آیت سے پڑھ کے اتنے میرے دل کو ایک حوصلہ آیا کہ اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہمیں کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی گواہی نہیں دیتا تو یہ اس کا لاس ہے، اس میں اللہ کا یا ہمارے دین کا کوئی لاس نہیں. جیسے ہم اپنی چیزوں کے بارے میں پروٹیکٹیو ہوتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اس کو نقصان، ہم اس کو بڑا سنبھال کے اور بڑے اس کے بارے میں پوزیسو ہوتے ہیں نا. تو میں ہمیشہ اس چیز کے بارے میں دکھ اور کرب کا شکار ہو جاتی ہوں کہ اب یہ تو مان نہیں رہا، یا اس نے تو اس کے اگینسٹ یہ بات کر دی، اب یہ کیا ہوگا. بالکل اسی طرح بہت دفعہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کسی چیز سے اوفینڈ ہو کے ہم کہتے ہیں اب ہم نے نہیں اچھا کام کرنا، آج نیکی کا زمانہ نہیں، آج سچ بولنے کا وقت نہیں. تو اگر ہمیں یاد ہو کہ اللہ کی گواہی کافی ہے تو ہم ہر قسم کی منفی سوچوں سے باہر نکل آئے. تو اللہ تعالیٰ کے ان صفات پر، ان ناموں پر ایمان لانے کا دراصل فائدہ خود ہم ہی کو ہوتا ہے، اللہ کو کچھ فائدہ نہیں. اللہ کی تو اپنے لیے اکیلی گواہی بھی کافی ہے. فسبحان الملک الرقیب الشہید، اب 3 صفات اکٹھی ذکر کر دی. پس پاک ہے وہ بادشاہ جو نگران ہے، گواہ ہے. الذی لا یعزب عنہ شیء من مخلوقاتہ، وہ جس سے اس کی مخلوقات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ظاہرها و باطنها، اس کا ظاہر اور اس کا باطن. کبیرها و صغیرها، اس کا بڑا اور اس کا چھوٹا ہونا، یعنی کچھ بھی ظاہری باطنی بڑا چھوٹا کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں. یرا مکانها ویسمع تسبیحها ویعلم احوالها، وہ اس کا مقام بھی دیکھتا ہے کہ کہاں پڑی ہے وہ چیز. جیسے کوئی چیز گم جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تو پتا ہے کہ کہاں ہے، آپ مجھے وہاں لے جائیں. ویسمع تسبیحها، اور وہ اس کی تسبیح سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہم نہیں سن رہے نا، وہ ان کی تسبیح سنتا ہے. کبھی کسی پتے کو دیکھ کے، کسی پھول کو دیکھ کے سوچا آپ نے کہ یہ تسبیح کر رہا ہے اور اس کی تسبیح مجھے سنائی نہیں دے رہی، اور اللہ سن رہا ہے اور اللہ اس کی تسبیح پر گواہ ہے. چیزوں کو دیکھنے کا پرسپیکٹو بھی چینج ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کی صفات پر غور کرتے ہوئے دیکھتا ہے. وَيَعْلَمُ أَحْوَالَهَا، اور اس کے حالات بھی جانتا ہے کہ ابھی یہ پتا چھوٹا ہے، پھر بڑا ہوا، پھر گرین ہوا، پھر ڈارک گرین ہوا، پھر یلو ہوا، پھر درخت سے ٹوٹ کے گر پڑا. اللہ نے اس وقت بھی دیکھ لیا کہ وہ کہاں گرا. مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہوتا ہے. پھر اس کے ذرات کہاں زمین میں واپس کھو گئے
سب اس کو پتا ہے. یعلم احوالها, اور یہ معاملہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے, ہر چیز کے ساتھ. تسبح له السماوات السبع, ساتوں آسمان اس کی تسبیح کر رہے ہیں. والارض, اور زمین بھی. ومن فیہن, اور جو ان کے درمیان ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, نہیں کوئی چیز مگر اسی کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, بے شک کہ ہم لوگ جب سنتے ہیں تو کسی ایک پرسن کو ایٹ اے ٹائم سنتے ہیں نا, یا ہم لوگ صرف اتنا ہی سن سکتے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اپنی مخلوق کی جو بھی کوئی اس کی تسبیح بیان کرے وہ سب کچھ سن رہے ہوتے ایٹ اے ٹائم, کہ وہ کیا ہم کیا بول رہے ہیں, یا مخلوق صرف انسان نہیں, صرف انسانی ساری مخلوق. اس میں اگر ہم لوگ کوئی تجوید کی چھوٹی بہت غلطی بھی کر جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ اس نے غلطی کی ہے. السمیع الحفیظ المقیت, سارا پڑھنے کے بعد نا میں جب کوئی چیز بھی کہیں رکھوں نا, پیسے بھی اتنے زیادہ رکھنے پڑے تو میں کہتی ہوں الحفیظ, اللہ تعالیٰ الحفیظ ہے. اور کل پرسوں کچھ ایسی ایک دم سے بات ہوئی کہ مجھے لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے, تو میں اتنا رو رہی تھی, اتنا اللہ تعالیٰ بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ ناراض ہو گئے, مجھے یہ بتا دیں ہیں یا نہیں ہے اپنا, ہاں یا نہ, میں کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں قرآن بار بار کھولتی ہوں, لیکن مجھے قرآن سے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر اذان ہوئی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ پہلے میں آپ سے بات کر کے آتی ہوں, آپ کو بتاتی ہوں, پھر آ کے نا قرآن کو کھول کے آپ کی سنتی ہوں. تو میں وضو کر کے نماز میں ابھی گئی ہوں تو ایک رکعت ہو چکی تھی, جو دوسری ہوئی ہے اس میں میرا یہی تھا کہ مجھے بتا دیں آپ ناراض ہیں کہ نہیں. تو باجی نے سورت پڑھی تھی والضحیٰ, میں اتنی خوش تھی اس میں کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ ناراض ہے. اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے, سمیع مجیب. الحمدللہ کہ ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں اور اس کو پہچاننے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. وسبحانہ الشہید الذی یری الکون کلہ, پاک ہے وہ ذات جو شہید ہے, جو گواہ ہے, جو ساری کائنات کو دیکھتا ہے. وہ مستوٍ علی عرشہ, اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے, بلند ہے. اللہ اکبر, یعنی سب سے اوپر, ہر چیز اس کے نیچے, اس لیے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یری الہباءۃ, غبار کا ریزہ بھی, ہباء منثورہ پڑھا ہوگا قرآن, ایک ریزہ ہوا میں جو ہے جس کو خاکی ذرات کہتے ہیں, ڈسٹ پارٹیکل, اس کو بھی دیکھتا ہے. الطائرہ تو جو اڑ رہا ہوتا ہے, کبھی وہ روشنی میں نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اگر آپ اس کو کیچ کرنا چاہیں اس ذرے کو تو آپ کیچ نہیں کر سکتے, پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں گیا. والجبال الشاہقۃ, اور عالی شان پہاڑ بھی, یعنی ذرہ ہو یا پہاڑ اس کے لیے برابر ہے. ویری الحیوانات والنباتات, حیوانات کو بھی دیکھتا ہے, نباتات کو بھی دیکھتا ہے. والذرات, ذرات کو بھی دیکھتا ہے. فی قعر البحر الاسود, بلیک سی کی گہرائی میں, یعنی ہر سی نیچے جا کے بلیک ہو جاتا ہے, لیکن جو ہے ہی بلیک اس کے بھی اندر تہ میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اس کو پتا ہے, اس کے اندھیروں میں. وَيَرَى سُبْحَانَهُ كُلَّ ذَرَّةٍ وَكُلَّ نَبْتَةٍ وَكُلَّ شَجَرَةٍ فِي الْعَالَمِ وَفِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ, اور وہ سبحانہ وتعالی دیکھتا ہے ہر ذرے کو, ہر پودے کو. نبتا ایک پودا, نباتات ہوتے نا بہت سارے. کل شجرتن, ہر درخت کو, فی العالم دنیا کے. وفی ظلمت اللیل الاسود, رات کے سیاہ اندھیروں میں. جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ کو نیچر اٹریکٹ کرتی ہے, تو اس طرح میں جب ڈفرینٹ علاقوں میں ٹریول کرتی ہوں نا تو ڈفرینٹ ٹریز ہوتے ہیں, میں خاص طور پر دیکھتی ہوں یہاں کے ٹریز کس قسم کے ہیں, یہ کتنے مختلف ہیں. اور آج ایسے میرے ذہن میں کینیڈا کا خیال آ رہا تھا, اور وہاں کے ٹریز آ رہے تھے کہ فلاں ٹری کتنا اچھا تھا اور فلاں. تو ہم ایک وقت میں, ایک ملک میں, ایک شہر میں, ایک جگہ پر ایک طرح کے ٹریز ہی دیکھ سکتے ہیں, دوسرے ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. کہیں کبھی کبھی تصویر دیکھ لی, کسی جگہ دیکھ لیا, لیکن وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ٹریز بھی دیکھ رہا ہے اور وہاں کے ٹریز بھی دیکھ رہا ہے, اور ہر قسم کے درخت اور ان کے پتے اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے, اور رات کو بھی دیکھتا ہے. اچھا, ہم رات کو اندھیرے میں جنگل کو دیکھے تو سب برابر نظر آئے گا, لگتا ہے کسی نے کالا پینٹ کر دیا ہو, برابر ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ سکتا ہے. وَيَرَى سُبْحَانَهُ أَهْلَ الطَّاعَاتِ وَهُمْ يُطِيعُونَهُ وَيَرَى أَهْلَ الْمَعَاصِي وَهُمْ يَعْصُونَهُ, وہ دیکھتا ہے پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اطاعت کرنے والوں کو حالانکہ وہ اس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب کوئی اطاعت کر رہا ہوتا ہے وہ اطاعت کی حالت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. وَيَرَى أَهْلَ الْمَعَاصِي, اور گناہ گاروں کو بھی دیکھتا ہے. وَهُمْ يَعْصُونَهُ, اور ان کے گناہ کی حالت میں ان کو دیکھتا ہے.
کہ وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. وَيَرَى اور وہ دیکھتا ہے. وَيَسْمَعُ اور سنتا ہے. دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء سیاہ چیونٹی کی چال کو بھی. اللہ اکبر. وہ پاؤں زمین پر کیسے رکھتی ہے, اس سے جو آواز آتی ہے اس کے پاؤں رکھنے سے اس کو بھی سن لیتا ہے. علی الصخرۃ السماء اس سیاہ چٹان پر. فی اللیلۃ الظلماء اندھیری رات میں. فسبحان الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. پس پاک ہے وہ ذات کہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی, اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَأَسْكَنَهُ فِي مُلْكِهِ وَعَافَاهُ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ. وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ اور جب بندہ جان لیتا ہے أَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ تعالی هُوَ الَّذِي خَلَقَهُ اسی نے اس کو پیدا کیا, وَصَوَّرَهُ اور اس کی صورت بنائی, وَأَسْكَنَهُ فِي مُلْكِهِ اور اس کو بسایا اس کے ملک میں, وَعَافَاهُ اور اس کو عافیت دی, وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ اور اس پر انعام فرمایا. تو سب اس کے علم میں ہے. وَعَلِمَ كَذَلِكَ أَنَّ رَبَّهُ يَرَاهُ اور وہ جانتا ہے اسی طرح کہ اس کا رب اس کو دیکھتا ہے. وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ اور اس کا کلام سنتا ہے. وَيَعْلَمُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ اور اس کا چھپا اور ظاہر جانتا ہے. هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ وہ اس کی ذات سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. یعنی اللہ تعالی ہم سے بڑھ کے قریب ہے. اذا شهد هذا وهذا جب اس نے اس کو بھی اور اس کو بھی دیکھ لیا, گواہ بن گیا, استحا من ربه ان يعصيه تو وہ شرمایا اپنے رب سے کہ اس کی نافرمانی کرے. وخاف من عقوبته اور ڈرا اس کی سزا سے. واقبل على طاعته اور متوجہ ہوا اس کی اطاعت کی طرف. لما يراه من عظمته اس وجہ سے کہ وہ اس کی عظمت کو دیکھتا ہے. وجزیل انعامه اور اس کے بہت زیادہ انعام کو. وحسن اکرامه اور اس کے بہترین اکرام کو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جیسے قدردانی کرتا ہے ایسی قدردانی کوئی بھی نہیں کر سکتا. جزیل بہت زیادہ, وہ سونے جاگنے کی دعاؤں میں ہے نا, اجزلہ خوب کی, وافر مقدار میں زیادہ. جی اب کوئی کچھ کہے؟ جی بولیے. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم خوش قسمتی سے ایسے اس میں بیٹھتے ہیں اور یہ سب چیزیں سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمیں سارے ایشوز پتہ ہیں, اپنی کمزوریاں پتہ ہیں, اور ہم سب آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ لگ رہا تھا اور میں اس وقت گواہی انسانوں کی دیکھ رہی تھی اور امی سے دیکھ رہی تھی. لیکن اس کا جو سولوشن ہے یعنی نسخہ ہے کہ وہ یقین کو پختہ کرنا جو ہے ہمیں وہ کس طرح کرنا ہے, اس پہ یعنی ہمیں بہت زیادہ زور اور عمل میں آ جائے, تاکہ وہ عمل میں آ جائے, یعنی وہ یقین دل میں اتر جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور اسی کی گواہی میٹر کرتی ہے, اس کی نہیں. اس پہ ہم کس طرح زور دیں اور کس طرح اس کو ہر وقت یاد رکھیں. بس اسی طرح جیسے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا نا کہ اپنے دل کو حاضر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے پریزنس کو محسوس کریں اور اپنے اعمال کو بھی دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ. جب تک آپ خود اپنے اوپر محاسب نہیں ہوتے تو کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے کہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. بہت بڑا جہاد ہے. بالکل. بولیے. یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ جو باقی بڑے بڑے گناہ ہیں ان پہ کانشیس رہتے ہیں جو ہمارے ظاہری معاملات ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی سوچوں پہ نہیں کانشیس ہوتے کہ ان پہ بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے. تو جب ہم ان سے بچتے ہیں تو ہم لوگ بھی اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے, پھر شیطان اسی جگہ پہ ہم پہ حملہ کرتا رہتا ہے. بالکل صحیح. یعنی ہم مثلاً اکیلے میں مسکرائے, کیوں مسکرائے, کس بات پہ مسکرائے, کسی نے نہیں دیکھا, کون گواہ ہے, اور وہ وجہ بھی جانتا ہے, وہ جائز وجہ ہے, ناجائز وجہ ہے, وہ حلال ہے, وہ حرام ہے, وہ کیا ہے اور کیا نہیں, سب اس کو پتا ہے. یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, تو اسی حوالے سے کل میرا ایک ایکسپیرینس اس طرح کا ہوا کہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا ہی, لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے, اور بعض اوقات وہ ہماری سوچ ہوتی ہے. یعنی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, جیسے کل ہی کوئی بات ہو رہی تھی, کچھ ایسے آثار ہیں کہ سیلاب آ رہے ہیں, اور ایسا تو مجھے ایسے لگا کہ میں بڑی سیف جگہ پہ ہوں نا. اب یہ دل کا ایک خیال تھا, اور اتنی دیر میں کیا ہوا کہ وہ بچوں نے بتایا کہ اوپر سے پانی گرنے لگ گیا نا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پانی کہاں سے گر رہا ہے. اچھا, اس پہ میں اٹھی دیکھنے کے لیے, تو باہر صحن میں پانی بھرنے سے وہ ٹی وی لاؤنج میں آیا اوپر کے, اور وہاں سے نیچے سیڑھیوں پہ آ رہا تھا نا. تو مجھے ایک دم سے خیال آیا, اور فوراً خیال آیا کہ اچھا وہ جو کام کے لیے آتی ہے اس نے نالی کو صاف نہیں کیا تھا نا, اس وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ یہ سارا گرنے لگ گیا. اور مجھے فوراً ہوا کہ ہاں وہ اکثر ایسے ہی کرتی ہے. اور مجھے اس وقت یعنی ایک دم سے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے یہ
سوچا نا کہ تم تو بڑی محفوظ جگہ پہ ہو، تو ایسا نہیں ہے. اچھا ایک لمحے کے لیے خیال آیا، لیکن پھر میرا خیال اس طرف چلا گیا اور پھر میں وہ صوفہ اور چیزیں ہٹانے لگی وہاں سے. تو ایک دم سے میرا سیڑھیوں کے ساتھ سر لگا اور اتنی زور سے سر لگا تو مجھے فوراً ہوا کہ یہ کس بات پہ نا. تو تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ تمہاری غلطی کیا ہے؟ اپنی غلطی کی بجائے ابھی بھی تم دوسروں کو الزام دو گی. تو ایک دم سے مجھے ہوش آ گیا اور مجھے ہوا کہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ میں دوسروں کو بلیم کر رہی ہوں نا. تو یہی چیز ہے کہ ہمیں بعض اوقات احساس ہی نہیں ہوتا ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے پکڑتا ہے. اور ایک وہ سوچ کا غلط ہونا، پھر اس کے بعد یہ میں اس کا الزام دوسرے کو دے رہی ہوں، یہ بھول گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے اور وہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو ظاہری چیزوں کو میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے لگا کہ واقعی ہم یعنی اتنے ظاہر پرست ہیں نا اور اپنی سوچوں پہ بھی نگرانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی پکڑ لیتا ہے ہمیں. بالکل. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ پھر ہمیں ہوش میں لے آتا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہوتا ہے. ورنہ ہم تو ان باتوں کی توجیہ کر کے کچھ اور کسی اور کو بھی بتائیں کہ وہ ہمارے گھر میں ایسا ہوا بیکاز آف سو اینڈ سو. پھر میرے ہسبینڈ نے جو ہی کہا تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ دیکھیں ہمارے اوپر بھی آزمائش آ سکتی ہے نا، اور صرف یہ نہیں ہے وجہ کوئی بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے. بالکل بالکل. استاذہ پیچھے جو یہ پڑھا ہے نا ابھی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے اور عمل کے بعد بھی اس کو معلوم ہے، اور یہ کہ ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تو اس کے بعد یہی خیال پچھلے دنوں بلکہ مجھے آ رہا تھا، جو حالات خراب تھے اور اس میں ہر شخص یہ کہہ رہا ہے بڑے خراب حالات ہیں، بڑے خراب حالات ہو رہے ہیں. تو امی نے مجھ سے کہا کہ بیٹے یہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہوا ہے پہلے کا کہ یہ ایسے ہی ہونا ہے. میں تو یہ سوچتی ہوں کوئی تو نتیجہ نکلنا ہی ہے اور جو نکلنا ہے وہ اللہ کو پتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہولتے رہیں، اگر اس کو پتا ہو کہ یہ لکھا ہوا تھا. اور میں تو استاذہ اس دن کے بعد سے صرف اللہ تعالیٰ سے کہ یہ دعا کروں کہ اللہ جی اگر میری غلطی کسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ اگر میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ جی پلیز آپ مجھے معاف کر دیجیے، پلیز آپ مجھے بخش دیں. ہم سب کو استغفار کی ضرورت ہے. السلام علیکم. شہید ابھی پڑھ کے میرے دماغ میں ایک اور واقعہ یاد آیا. میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمیں اس نام پہ یقین ہو تو ہمیں سارے کے سارے اپنے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ آپ کے سپورٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اس میں مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ فرائیڈے کو میرے ابو دوپہر کے کھانے پہ گھر آئے باہر گاڑی پارک کر کے. پیچھے سے نا کسی نے ان کی گاڑی کو کہیں نکالتے ہوئے ٹکر مار دی تو اس کی پیچھے کی لائٹس ٹوٹ گئیں. تو صرف ایک انکل تھے ہم لوگوں کی نیبرہڈ میں، انہوں نے دیکھا تھا تو وہ بھی پاکستانی تھے ہمارے ساتھ. تو پھر میرے انکل کو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے بابا کی گاڑی پہ اس طرح کسی نے ٹکر مار دی اور وہ کوئی ہم لوگ کے اوپر رہتے تھے، کسی دوسری نیشنلٹی کے تھے وہ. تو پھر میرے ابو نے ان سے بلا کے پوچھا جنہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا ہاں انہوں نے 100 بندے کو دیکھا ہے، اس نے مارا ہے. پھر انہوں نے جب جا کے ان بندے سے بات کی جن کے گھر میں وہ مہمان آئے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ نہیں رہتے تھے، وہ ایز اے گیسٹ آئے ہوئے تھے، تو وہ صاف مکر گئے. وہ کہتے نہیں اس نے نہیں کیا ہے. وہ ان کی کوئی ریلیٹیو بھی نہیں تھے، وہ ان کے صرف گاؤں کے تھے. تو کہتے نہیں انہوں نے نہیں کیا. تو پھر وہ جنہوں نے دیکھا تھا ہمارے پاکستانی جو تھے نیبر میں، تو وہ پاکستان آ چکے ہوئے تھے. تو ہم لوگ وہاں پہ اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک واحد گواہ تھے وہ. تو پھر جب میرے ابو نے جو دوسری نیشنلٹی کے تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے صاف مکر گئے. میرے ابو نے 2-3 دفعہ پوچھا نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا نہیں کیا، پھر انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے کہا میں اپنے جو معاملے اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. پھر مجھے ان پہ اتنا اور تھا کہ کتنا ابو کا ٹرسٹ ہے اللہ پہ کہ ابو کو پتا بھی کہ کس نے کیا ہے، لیکن پھر بھی ابو نے اپنے سارا معاملہ چھوڑ کے ایک دم غصے میں تھے بہت زیادہ. جب اس نے بولا نہیں کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں اپنا حساب اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ ان کو اجر دے گا. مجھے کافی انسپریشن ملی تھی ابو کی اس بات سے. اگر ایک انسان بے قصور ہو تو ہم اپنی بے قصوری ثابت کرنے کے لیے تحمل مزاجی سے کام لیں تو بڑا غلط الزام لگائے حالانکہ ہم نے اپنا قصور بھی ثابت کر دیا ہو، اور بڑا اپنی ہی بات منواتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ انہوں نے جواب دے دیا، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں آپ بولیے. استاذہ جب ہم اللہ تعالیٰ پہ اپنے معاملہ چھوڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے اس کو لوگوں کے سامنے عیاں کرتے ہیں، اور جیسے وہ آیت میں بھی تھا نا کہ ہم بھول جاتے ہیں. تو سم ٹائم ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کیا ہوتا ہے اور وہ ڈیفیم کر چکا ہوتا ہے اور ہم اس واقعے کو بھول چکے ہوتے ہیں بیکاز وی آر بزی ان ڈوئنگ سم تھنگ ایلس. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے عیاں کرتے ہیں نا کہ میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ جہاں جہاں کسی نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہے نا، چاہے اس کو میلوں کا سفر طے کرنا پڑے، وہ آ کے دوبارہ وہاں پہ کرے گا کہ شی واز رائٹ اینڈ آئی واز رانگ.
یعنی اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑنا کوئی اتنا ایسا کوئی نہیں معمولی بات نہیں ہے. ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں نا. ہم سمجھتے ہیں ہم ثابت کر دیں سچا ہونا اپنے آپ کو, یا کوئی ہماری گواہی دے دے. میری گواہی اپنی ذات کے بارے میں سچی نہیں ہو سکتی, کسی اور کی گواہی میرے حق میں جھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کی گواہی سب سے سچی ہے. اس لیے اس پر تسلی رکھیے کہ اللہ ہی کی گواہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.